کیا ہمارے رشتوں کی قیمت اتنی گر چکی ہے کہ چند انچ زمین کے لیے ہم اپنے ہی بھائیوں کا خون بہا دیں؟ کیا واقعی زمین کا ایک ٹکڑا ہمارے اپنے لوگوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے؟ یا ہم بھول چکے ہیں کہ آخرکار ہمیں خود بھی اسی مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے نوید اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید اصغر آفیشیل۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی خبر نہیں بلکہ ایک ایسا المیہ ہے جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بکر کے علاقے بستی چانڈیا مٹھو منڈو میں زمین کے ایک معمولی سے ٹکڑے ایک کھال کے تنازع پر اندھا دھند فائرنگ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ اس واقعہ کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ مرنے والے اور مارنے والے کوئی غیر نہیں تھے، وہ سب آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 سگے بھائی شامل تھے، کوئی کسی کا ماموں زاد تھا، کوئی پھوپھا زاد۔ ذرا تصور کریں اس ماں کا جس کا پورا گھر اجڑ گیا، ان بہنوں کا جن کے 3 بھائی ایک ہی لمحے میں خاموش ہو گئے، اور اس خاندان کا جو اب تا قیامت اس دکھ سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ یہاں تو زمین کے چند انچوں نے 5 نوجوانوں کو نگل لیا۔ جس زمین کے لیے گولیاں چلی، جس مٹی کے لیے خون بہایا گیا، وہ مٹی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ وہ رقبہ، وہ کھیت، وہ پانی کی نالی سب وہیں موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کے مالک بننا چاہتے تھے وہ آج مٹی کے نیچے جا سوئے ہیں۔ اب انہیں رقبے نہیں، صرف قبر کی چند فٹ زمین ملی ہے، اور یہی وہ تلخ حقیقت ہے جسے ہم جیتے جی بھول جاتے ہیں۔ ہم انچ زمین کے لیے اپنے سگے بھائیوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں، عدالتوں میں عمریں گزار دیتے ہیں، اور آخر میں خالی ہاتھ اسی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اتنے بے صبرے ہو چکے ہیں کہ معمولی سی بات پر اسلحہ نکال لیتے ہیں۔ کبھی اولاد والدین کی جان لے رہی ہے تو کبھی بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ کیا واقعی مٹی کی قیمت خون سے زیادہ ہو گئی ہے؟ بکر کا یہ واقعہ صرف ایک گاؤں یا ایک قبیلے کا قصہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر کتنی پستی میں گر چکے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ رشتے ناتے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اور زمین و مال و دولت صرف ایک امتحان ہے۔ جب انسان غصے میں اندھا ہوتا ہے تو اسے سامنے کھڑا اپنا سگا بھائی نظر نہیں آتا، اسے صرف وہ زمین کا ٹکڑا نظر آتا ہے جسے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اس اندھوناک واقعے نے کئی گھروں کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھا دیے ہیں۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے، قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ کیا وہ 5 جانیں واپس آ سکیں گی؟ کیا وہ زخمی ہونے والے دوبارہ پہلے جیسی زندگی گزار سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو شاید دہائیوں تک نہ بھر پائے۔ ہمیں بحیثیت معاشرہ خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں صرف حق چھیننا سکھا رہے ہیں یا انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا بھی سکھا رہے ہیں؟ اگر ہم نے آج اپنی اصلاح نہ کی، اگر ہم صبر اور برداشت کو فروغ نہ دیا تو کل خدا نہ خواستہ ایسی خبر کسی اور گھر بھی آ سکتی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز یہیں رہ جاتی ہے۔ اپنے رشتوں کی قدر کریں، زمین کے ٹکڑوں کے لیے اپنوں کے سینے چھلنی نہ کریں۔ یاد رکھیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے، وہ زمین کا قبضہ نہیں جس کے لیے ہم آج ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سانے میں جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین کو یہ ناقابل برداشت صدمہ سہنے کی ہمت اور صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں ان خاندانوں کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔